نماز فجر کے فوراً بعد سب لوگ 70 بار یہ الفاظ پڑھ لینا، اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں وہ گھر دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ شرط یا مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکائیں۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ میرا بتایا ہوا عمل نماز فجر کے بعد پڑھ لے۔ یہ کلمات جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، وہ ظالم ظلم سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر اس شخص کو کامیابی ملے گی، کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا، اور اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے صرف ایک دن کے عمل سے، صرف آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو کثرت کے ساتھ صرف 70 بار پڑھ لینا ہے، اسی دن کے اندر ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا، آپ کو اربوں کا فائدہ ہوگا، جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف سے، بڑے بڑے عملیات سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اس عمل کو ایک دن، آپ جہاں پر کئی ہفتے عمل پڑھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں، اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں، اس میرے بتائے ہوئے عمل کے نام کر دیں، یقین جانیں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، مقدر چمک جائے گا، کاروبار کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، لوگ آپ کی نسلیں آپ پر رشک کریں گی، آپ کو دعائیں دے گی، آپ کی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، بھائی وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس عمل کو کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا، اور آپ خود کہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے فلاں وظیفے نے مالا مال کر دیا، فلاں وظیفے نے مجھے ارب پتی بنا دیا، فلاں عمل نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، میں نے فلاں وظیفہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کے دروازے کھول دیے، رزق میرے اوپر کشادہ فرما دیا ہے، جہاں جائیں گے کامیابی ملے گی، مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم سورۃ القریش کہتے ہیں، آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں ایک قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ، جس حصار بنا لے گا، دیواریں کھڑی کر دے گا، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ خواتین بھی عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس عمل، اس صورت کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کی جان لینے تک تلا ہوا ہو اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہو، اور کہیں سے بھی آپ کو اس سے جان چھڑانے کا چانس نظر نہ آ رہا ہو، آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چینخیں سنیں گے، آپ اپنے دشمن کی پکار سنیں گے، وہ کیسے آپ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بڑا نہایت ہی مجرب عمل ہے، جو بچے سوکھ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس صورت کا ایک خاص عمل ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یقین جانیں مکھن کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ مکھن بچے کو کھلا دینا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ دنوں کے اندر موٹا، تازہ، خوبصورت ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا، آپ کا حسن و نکھار نظر آئے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ یقین جانے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی بندے کو، کسی کو اللہ تعالیٰ ان عملیات سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کو کرتا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانے آپ سارے میرے لیے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے، اس لیے آپ کو یہ عمل ایسے دے رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بند کاروبار کو کھول دے، صرف یہ نیت کرنی ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، دار و مدار نیت پر ہے تو پھر نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل بند ہے، کوئی گاہک نہیں آتے، دکان ہے اس پر کوئی گاہک نہیں آتے، کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، یقین جانیں آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں
آپ اپنے کاروبار پر کھڑے ہو کر اس عمل کو شروع کر دیں۔ اتنے گاہک آئیں گے، اتنا ہجوم ہوگا۔ ڈاکٹروں کو میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا، اور MBBS ڈاکٹر اس کے برعکس جو ایک سادہ سا کلینک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، بس ایسے ہی اس کے پاس رش ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہو، صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ نہیں، آپ کا جو مقصد ہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان پر رش ہو، آپ کا سارا مال بک جائے، روز کا روز آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، ترقی بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا اس طرح ہے کہ جب بھی صبح کے وقت آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت کریں، آپ دوپہر کے وقت شروع کر لیں، بس آپ شروع کر لیں اور انشاءاللہ تعالی شام ہوتے ہی آپ اس عمل کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن آپ اس عمل کو شروع کریں تو صبح کے وقت وضو کر لیں، جب اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اپنی دکان کے لیے جائیں، آپ گھر سے تازہ وضو کریں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا بند کاروبار کھول دے، میری ترقی ہو جائے۔ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، آپ کہیں کہ میری ترقی ہو جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ آپ کاروباری نیت کے اعتبار سے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، عام جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 نفل پڑھ لیں، جیسے نماز کے نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح حاجت کی نیت کر کے آپ نے 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے باوضو نکلنا ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنی بیوی کو یہ عمل بتائیں۔ اس طرح کوئی ہے، آپ خود کہیں کام پر جاتے ہیں، آپ کے والدین جاتے ہیں، ان کو یہ عمل بتائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو خواتین گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ بہت زیادہ شکر کی عادت اپنا لیجئے۔ بسن اوقات ہمیں ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں، اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن اور ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے، استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے، اور حسب توفیق صدقہ دیا کیجیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیات پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں، ورد کرنا شروع کر دیں، تو فرشتے جھولیاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، بھوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہر خوشی اور ہر غمی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ بندگی، شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی رکھی ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ بارش برسانے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے، جان روح قبض کرنے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں تک پیغامات پہنچانے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح روزی یعنی رزق دینے والا بھی الگ فرشتہ ہوتا ہے، جس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، جو اللہ کے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ ہے، آگے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں جو اس کے بندوں کے معاملات کو بخوبی انجام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس تسبیح کا عمل ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے اللہ پاک غیب سے رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، جب بھی آپ کو رزق کی کمی پیش آ جائے، آپ کے ہاتھ خالی ہو جائیں، گھر میں بے روزگاری پیدا ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیں، تو آپ لوگ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ وہ تسبیح ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا وہاب یا رزاق۔ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے، یا حی یا قیوم، یا وہاب یا رزاق۔ یہ الفاظ 70 بار پڑھیں اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کچھ نہ پوچھیے کہ آپ کے رزق کی پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی کہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتہ رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القریش کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ القریش یہ ہے جو 23ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ کا نمبر 106 ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے منوس کرنے کے باعث، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ بس آپ نے شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے درمیان باتیں بھی کر سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی گاہک آ گیا ہے، اس کے ساتھ بات کریں، سودا بھی دے سکتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ مسلسل ہی پڑھتے رہیں، آپ تھوڑا وقفہ بھی کر سکتے ہیں، جب پھر آپ کے پاس فارغ وقت ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر جب رات کو ختم کریں سونے لگیں 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھی، 2000 مرتبہ پڑھی، 5000 مرتبہ پڑھی، انشاءاللہ آپ نے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھی ہو، ایک دن کے اندر ہی آپ اس کے اثرات، اس کے فائدے دیکھیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بس آپ اس عمل کو مسلسل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسلسل کی بنیاد پر انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ کا ہر دن آنے والا لاکھوں کروڑوں کا ہوگا۔ اس لیے ناظرین اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں۔ جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کی قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور و رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ آیات پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقہ غربت تنگ دستیاں ہیں، اس آیات مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ 2 نام یا رزاق یا فتاح ہے۔ یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابیت دینے والی ذات۔ صبح نماز فجر کے بعد یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا۔ تو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ 11 بار یا رزاق کو پڑھنے سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، اور یا فتاح پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب
ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظر نیچی رکھی جائے اور خدا تعالیٰ کے حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے قربا اور رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، وظیفہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں، نماز فجر کے بعد 70 بار آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کے بعد 70 مرتبہ یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے اور گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ جائیے گا اور سارا دن سورۃ القریش کو پڑھتے رہنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔